السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چند متفرق سوالات ہیں، ان کو یکجا کر کے ان کا جواب دیا جا رہا ہے، آپ کے بھی کام آئے گا۔ ایک صاحب نے معلوم کیا کہ کسی طالب علم کا کھانا 2 ماہ کے لیے روزے کے کفارے میں مقرر کرنا یعنی 60 وقت کا کھانا 60 وقت کا جائز ہے یا نہیں۔ اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتی ہیں۔ اگر کسی نے روزہ جان بوجھ کر توڑا تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم آتی ہیں، یہ بات سب سے پہلے سمجھیں۔ اب 60 روزے کفارے کے ہیں، 1 روزہ قضا کا ہے، تو 61 روزے رکھنا ضروری ہے۔ اب وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی مدرسے کے طالب علم کو اپنے گھر بلا کر دونوں وقت روزانہ کھانا کھلاتے رہیں 2 مہینے تک، تو کیا اس صورت میں ہمارے روزے کا قضا اور کفارہ ادا ہو جائے گا یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی غریب مسکین کو کھلانا ضروری ہے۔ اب طالب علم بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اگر طالب علم کو گھر بلا کر کھانا دونوں وقت کھلایا جا رہا ہے، اس کو کھانا دے کر نہ بھیجا جائے۔ اگر دے کر بھیجیں گے تو پھر 2.25 کلو گیہوں کی مقدار پوری نہیں ہوگی، البتہ پیٹ بھر کے اپنے گھر پہ 2 وقت میں کھلانا کافی ہو جائے گا، تو اس کے روزے کا قضا اور کفارہ دونوں ادا ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ معلوم یہ کیا گیا کہ اگر 2 روزے رمضان شریف کے قصداً قضا ہو جائیں تو ان کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر اس کے کھانے کی قیمت سے مدرسے میں ٹاٹ خرید کر دے دے یعنی فرش طلبہ کے لیے انتظام کر دیں تو جائز ہے یا نہیں، اور تعمیر مسجد میں صرف کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہاں دوسرا مسئلہ ہے، اگر قضا اور کفارہ روزے کی قضا اور کفارہ طالب علم کو کھلایا تو ادا ہو گیا، لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر طالب علم کو تو نہ کھلایا لیکن مدرسے کے کسی کام میں 60 دن کے حساب سے 2.25 کلو گیہوں کو ہم نے قیمتاً رکھا اور اس کی تمام قیمت جوڑ کر ہم اس سے مدرسے کے فرش ٹاٹ یا کوئی بلب یا کوئی اور کسی چیز میں کسی مصرف میں ہم خرچ کر لیں تو کیا ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1 روزہ رمضان کا قصداً توڑنے میں 60 روزے پے در پہ رکھنے کا حکم ہے، علاوہ 1 روزہ قضا کے، تو 2 روزوں کا کفارہ 120 دن کے روزے ہیں۔ یہ سوال تھا 2 روزے توڑے ہیں تو 120 دن کے روزے پے در پہ رکھنے کا حکم، اور اگر اس قدر روزوں کی طاقت نہ ہو تو پھر 1 روزے کے عوض 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا یا ہر ایک مسکین کو نصف سا گندم یعنی 2.25 سیر گندم یا اس کی قیمت دینا ضروری ہے۔ مدرسے کا ٹاٹ وغیرہ خریدنا یا مرمت و تعمیر و مدرسہ یا مسجد کرنا اس سے درست نہیں ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ مسکین کو دے کر مالک بنانا، مسکین کو دے کر مالک بنانا ضروری ہے۔ آپ نے 120 روزوں کی قیمت مدرسے میں دے دی اور اس سے فرش خرید لیا گیا تو کوئی مسکین طالب علم اس کا مالک نہیں بنا۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ کسی طالب علم کو وہ رقم دیں، 120 روزوں کی رقم کسی طالب علم کو دیں
اور اس کو اختیار دے دیں کہ ان پیسوں کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو خرچ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ کچھ رقم ان میں سے یا ساری رقم یا تھوڑی رقم یا آدھی رقم مدرسے میں اس نیت سے دے اور یہ کہے کہ میری طرف سے اس کا بلب، ٹاٹ، فرش وغیرہ یا اور کسی کام میں آپ لا سکتے ہیں، تو یہ درست ہے، جائز ہے، ادا ہو جائے گا۔ لیکن پہلے کسی مسکین غریب کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔